بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ قرآن مقدس کی عظیم صورت جو گدھا کو بادشاہ بنا دے اور فقیر کو امیر کبیر بنا دے، عزت اور مقام کے لیے، دشمن پر غلبہ پانے کے لیے یہ مجرب ترین مبارک صورت ہے۔ قرآن مقدس کی عظیم صورتوں میں سے ہے اپنے فضائل اور خصوصیات کے اعتبار سے۔ قرآن مقدس کی ہر آیت عجیب ہے، لیکن یہ مبارک صورت اپنے اثرات و برکات کے اعتبار سے بڑی مؤثر صورت ہے۔ اکابر امت اولیاء کرام نے اس مبارک صورت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے 4 نصاب بیان فرمائے ہیں۔ عام فہم اور آسان نصاب بھی ہیں اور تھوڑی مقدار بڑھا کر بھی پیش کی گئی۔ برادران عزیز، ان نصابوں میں سے کسی نصاب پر اگر آپ عمل کرتے ہیں، اپنے معمولات میں شامل کرتے ہیں، اپنے اوراد و وظائف کے اندر ان کو شامل کر لیتے ہیں، تو ان کے اثرات و برکات کو آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ ہر ایک صورت کے، قرآن مقدس کی آیات کے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے کیا ہیں، ان تمام ناموں کے اور صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے کچھ خادم فرشتے متعین فرما رکھے ہیں۔ جب کوئی نہ کوئی مطلوبہ تعداد اس کی پوری ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے مقرب بارگاہ الہی فرشتوں کو ان کا معاون و مددگار بنا دیتے ہیں۔ مبارک صورت جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرنا تھا، اس کے 4 نصاب اولیاء کرام نے پیش فرمائے ہیں۔ وہ صورت ہے لإیلاف قریش۔ پہلے بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ صورت لإیلاف قریش کی کوئی مقدار بھی اگر آدمی پڑھتا ہے، یہ جو 4 نصاب ہم پیش کریں گے، ان میں سے کسی ایک نصاب پر بھی اگر عمل پیرا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے دشمن کے پاؤں کو متزلزل کر دیں گے۔ یعنی ان کے جتنی بھی مضبوط دشمن ہوں، طاقتور ہوں، اسلحہ سے لیس ہوں، جہاں اور فضائل ہیں اس صورت کے کہ غربت کا خاتمہ کرتی ہے، فقیر کو امیر بناتی ہے، مال و منال اور مال و اسباب کے لیے بہت مجرب ہے، اسباب کی فراوانی ہو جاتی ہے، یعنی وسائل بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح دیگر بھی اس کے فضائل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ غریب آدمی اس صورت کو اگر معمول بنا لے تو چند دنوں میں اللہ پاک اس کو بادشاہ بنا دے۔ تو وہاں اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ دشمن کے اوپر دبدبہ اور ہیبت طاری کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی صورت کے آخری آیات میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یعنی بھوک کے ختم کرنے کا بھی وعدہ ہے، اور اس مبارک صورت میں پروردگار عالم نے خوف کو ختم کرنے کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں خوف سے امن ملے گا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف جس چیز کا بھی ہے، دشمن کا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، درندہ ہے، جو بھی ہے، اللہ پاک تمام تر خوف جتنے ہیں ان سے پروردگار عالم امن عطا فرما دیں گے، اور دشمن کے مقابلے میں اس کو برتری اور سربلندی عطا ہوگی، دشمن کے اوپر دبدبہ اور ہیبت طاری ہوگی،
اور جہاں کہیں کسی چیز کے کم ہونے کا خوف ہے، آپ کھانا چلا رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ یہ کھانا کم نہ پڑ جائے، آپ نے آٹے کا ڈرم یا اسی طرح آپ نے کوئی گندم کے جو بڑے ڈرم ہوتے ہیں ان کو بھرا ہے، بھرنے کے بعد اگر آپ کو خوف ہے کہ یہ کم نہ پڑ جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 21 مرتبہ لإیلاف قریش پڑھ کر کھانے کے اوپر دم کرو، جتنے بھی کھانے والے ہوں وہ کم نہیں پڑے گا، اللہ رب العزت اس کے اندر خیر و برکت پیدا کر دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا ارشد حسن ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم ایک دوست کے مہمان ہوئے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ مہمان بڑھ گئے ہیں اور کھانا تھوڑا کم ہے، کیا کیا جائے؟ تو ایک ان میں سے ہمارے دوست تھے، فرمایا وہ گئے اور جا کر کھانے کے اوپر سورت پڑھی، سورت لإیلاف قریش، یہ پڑھ کے دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کھلاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جو ہمیں خوف ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ جتنے بھی احباب کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے سب کو پورا کر دیا، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اس میں یہ خیر و برکت ہے۔ تو بہرحال لإیلاف قریش کا اکابر علماء سے ایک ختم منقول ہے کہ لإیلاف قریش کا بھی ختم ہوتا ہے، اس کا ختم کیا جائے۔ جیسے سورۃ یاسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین کا ختم کرایا جائے، مشکلات سے نجات کے لیے بہت مجرب ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سقطہ ہوتا تھا۔ سقطے میں یہ ہوتا ہے کہ نہ نبض چل رہی ہوتی ہے اور اسی طرح دل کی دھڑکن بھی ظاہراً بند نظر آتی ہے، یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے میت کی، یعنی ایسے محسوس ہو کہ یہ مر چکا ہے۔ اب ان کو غسل دیا گیا، سقطے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غسل دینے کے بعد پھر ان کی تدفین ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو قبر میں تھے، دیکھا ادھر ادھر، اللہ والوں کو اللہ پاک بڑا حوصلہ عطا فرماتے ہیں۔ بسا اوقات اتنی بڑی تکلیف دہ چیز اور قبر ایک ہولناک منظر ہے، وہاں آدمی تو زندہ نہیں رہ سکتا، دیکھتے ہی ختم ہو جائے، دم گھٹ جائے۔ تو بہرحال جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا جو 41 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ یاسین شریف کی برکت سے اللہ پاک اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جب ہی سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی، ادھر سے کفن چور آ گیا، اس نے اس کو کھودنا شروع کر دیا، قبر کو کھودتا گیا، کھودتے کھودتے جب قریب پہنچا تو حضرت فرماتے ہیں میں نے آواز دھیمی کر دی کہ یہ سن نہ لے کہ یہ سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، یہ تو زندہ ہے، یہ بھاگ جائے گا، میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ اس نے ساری قبر کی مٹی نکالی، جب ان تک پہنچا تو حضرت اپنے کفن کے اندر ملبوس تھے، اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گئے تو وہ دیکھ کے بھاگ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ رات کا وقت تھا تو رات کو گھر نہیں گئے، اپنے ایک دوست کے گھر میں چلے گئے کہ یہ تو خوف زدہ ہو جائیں گے کہ یہ تو مر چکے تھے، یہ کیسے آ گئے ہیں۔ تو اپنے دوست کو کہا کہ جا کے مطمئن کرو کہ میں زندہ تھا، اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ وہ گئے، جا کر گھر میں بتایا کہ حضرت زندہ تھے اور وہ الحمدللہ واپس آ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں 41ویں مرتبہ جب میں نے سورۃ یاسین پڑھی، ادھر سے وہ جو قبر کو کھود رہا تھا وہ بھی میری ذات تک پہنچ چکا تھا۔ تو مسائل کے حل کے لیے، مالی معاملات میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اسی طرح زر کے حصول کے لیے، مال و اسباب کے اضافے کے لیے اگر کوئی آدمی کرے تو سورۃ لإیلاف قریش کا ختم جو اکابر بزرگوں سے منقول ہے 101 مرتبہ، آپ اس سورۃ لإیلاف قریش کو پڑھیں، راستے کی تمام تر رکاوٹیں اللہ پاک دور کر دیں گے۔ مولانا ارشد حسن ثاقب صاحب نے بھی
ارشاد العاملین میں 72 مرتبہ اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ جو آدمی بھی تنگ ہو، تکلیف میں ہو، مالی معاملات میں رکاوٹوں کا شکار ہو. اسی طرح ایک کل پرسوں بھی ایک دوست کی کال آئی ہے مجھے، وہ فرما رہے تھے کہ میں یہ نہیں ہے کہ میرا کام نہیں چلتا، کام بھی بہت چلتا ہے، پیسہ بھی بہت آتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا کہ ہے کہاں، ختم ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات بے برکتی ہو جاتی ہے، اور عموماً ایسے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے جن کی نمازیں فوت ہوتی ہوں. گھر میں بے نمازی افراد ہوں، وہاں نحوست ہوتی ہے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، سارے کا سارا فنا ہو جائے گا. تو بہرحال لِإِيلَافِ قریش 72 مرتبہ ہر قسم کی تنگی کو دور کرنے کا عمل ہے، اور 7 مرتبہ تو مجرب ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھو، یا صبح و شام 11 مرتبہ سورۃ لِإِيلَافِ قریش پڑھو. رزق کی فراوانی کے لیے بہت مجرب ہے، مال و اسباب میں حیرت انگیز اضافے کا باعث ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس مبارک صورت میں اپنے گھر کا ذکر فرمایا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کرو. اسی عبادت میں ساری کامیابیاں مضمر ہیں. حیا علی الفلاح کا یہی معنی ہے، ادھر آ جاؤ. جن کو تم کامیابی کی ضمانت سمجھے بیٹھے ہو، ان میں سے کسی چیز کے اندر کامیابی نہیں ہے. کامیابی اگر چاہتے ہو تو آؤ، یہاں کامیابی ہے. حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ. حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. یعنی نماز اعمال نبوت کا مجموعہ ہے، اور نماز ہی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. اسی کو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس گھر کے معمار کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ساتھ مزدور کون ہیں؟ جیسے ورکر کام کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، انہوں نے تعمیر کیا ہے بیت اللہ کو. بڑی بابرکت اور مقدس عمارت ہے بیت اللہ شریف. میں اس گھر کے رب کی عبادت کرو، میرے نام کی کھاتے ہو. پوری دنیا میں تمہیں عقیدتیں اگر ملتی ہیں وہ بھی میرے نام کی ملتی ہیں، میرے گھر کی ملتی ہیں. اور بجائے اس کے کہ تم شکر گزار ہوتے، میرے گھر میں میری عبادت کرتے، تم نے 360 بت سجا رکھے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہو. میری عبادت پر آ جاؤ. تو اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ہے افسوس تم پر کہ تم اپنے رب کے نام کی کھا کے اس کی ناشکری کرتے ہو. پتھروں کے بت گاڑھ کے پھر تم ان کی عبادت میں مصروف ہو. کھاتے کس کے نام کی ہو، چرچے کس کے نام کے؟ میری ہی نام کے چرچے کرو، میری ہی عبادت کرو، غیروں کی عبادت کی طرف نہ جاؤ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایک شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مثل ہیں. جس طرح ان کو آگ نے نہیں جلایا تھا، اسی طرح اس صحابی کو بھی آگ نے نہیں جلایا تھا. مخضرمی تھے. کون ہوتے ہیں مخضرمی؟ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت نہ ہو، یعنی حضور کے ہم عصر ہیں. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً عبداللہ ابن صوب ان کا نام تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے. حضرت یمن کے رہنے والے تھے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسود عنسی بھی یمن کا تھا. اپنی نبوت کی دعوت دی، کہا میرے اوپر ایمان لے آؤ. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا،
میں تو تیری عبادت اس کا وہم بھی اپنے دماغ میں نہیں لاؤں گا، تیری نبوت پر ایمان، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دجال ہے۔ اس نے کہا کہ آگ لگاؤ، آگ لگا کر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے چیخا جلایا، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور انہوں نے آتش نمرود میں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کود پڑے تھے، اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے اثرات کو زائل کر دیا، زندہ و سلامت باہر نکل آئے تھے۔ تو پھر اسود عنسی کو مشورہ دیا تھا وہاں کے لوگوں نے کہ جناب آپ اس کو جلا وطن کر دو، یہ ملک سے چلا جائے، اگر یہ یہاں یمن میں رہتا ہے آپ کے جتنے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے معتقد ہو جائیں گے کہ اس کو آگ نے نہیں جلایا، اب تو اس کی کرامت کا چرچا ہو رہا ہے۔ اب ایک مومن کے لیے جب جلا وطنی کا موقع آ جائے تو وہ کہاں رہے، مدینے کے علاوہ تو اس کو کچھ نظر نہ آ رہا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو ہنکایا مدینہ منورہ کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو مسجد نبوی میں پہلے جب حضرت کی انٹری ہوئی، وہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو غالباً نماز میں مصروف تھے۔ انہوں نے سلام پھیرا، دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے جب سلام پھیرا، پچھلے آدمی نے اس کے ساتھ ہوئے تو پوچھا، فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے؟ فرمایا جی۔ کہا کہ یمن میں ہم نے سنا ہے کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے جس کو آگ نے نہیں جلایا، وہ مثل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، ان کا نام عبداللہ ابن صوب ہے۔ حضرت کی فراست اتنی دیر میں کام کر چکی تھی۔ فرمایا وہ تم تو نہیں ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو بتانا پڑ گیا کہ میں ہی ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے تھے، بتلایا کہ حضرت اور کرامات اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات امت محمد کے ساتھ پورے ہو چکے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ آج اس کی کرامت بنا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ نے ان کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استقامت سے ڈٹے رہے۔ تو بہرحال بیت اللہ شریف ہماری بنیاد ہے ایمان کی، اور بہت سی ادائیں ہیں اللہ کے نیک بندوں کی جن کو حج قرار دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی، اماں ہاجرہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں۔ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور ایام حج بھی چل رہے ہیں، تو ہمیں ان ایام میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ان کے اجر و ثواب میں بھی ہم شریک ہو جائیں۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔